گردن اہل ولایت پہ کفے پاتے سارے اقدار معلوم یہ رتبہ تیرا عرش پہ تخت ولایت کا تلوار تیرا اولیاء بلتے آنکھیں وہ تلوار تیرا. جو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اردو زبان میں اسی کو خوددار کہتے ہیں. پوری خودداری سے جو شیخ لیے تو مزہ آئے گا. کتنا خوددار بنا پھرتا ہے منگتا بنا پھرتا ہے منگتا تیرا. بنا مل جاتا ہے صدقہ تیرا. قادری رنگ گرا ہے سر پہ امامہ تیرا. کیا تب جس پہ حمایت کا ہو پڑ جا تیرا. شعر کو خطرے میں لاتا میں ہی کو ہوتا تیرا. نعرہ رسالت حضور تاج العلماء حضور تاج العلماء. بطور خاص حضور غازی ملت تشریف فرما شکیل عارفی صاحب. ہاں یہ کلام ان کو میں نے پیلی گھیت میں سنایا تھا. اس سے خاص توجہ چاہوں گا. دیکھیے زندگی کے ساتھ کسی کا مہمان ہر مہمان جو قرآن سکھاتا ہے تجھے. مہمان جو قرآن سکھاتا تجھے وہ کس طرح ولیوں کا سردار بناتا ہے تجھے. میرے رب کو وہی بھاتا ہے جو بھاتا ہے تجھے. قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ ہے تیرا
کرنے والا تیرا. اس میں تھوڑی سی شاعری کرنے کی کوشش کی ہے, توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. کہ کوئی عثمان سخانے تو کوئی حاتم ہے, کوئی مسلم ہے بخاری ہے, کوئی حاکم کے الطاف سے تو قبر بنی ہاشم ہے, کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابی قاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا, کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا. دو شعر رہ گئے توجہ کے ساتھ, اور یہ شعر اگر نہیں سنا تو کمی رہ جائے گی, کیونکہ یہاں بات قادریوں کی ہو رہی ہے, غوث پاک کی ہو رہی تھی, اب ان کے غلاموں کی جو کون ہے غلام کی روز محشر. جتنے قادری ہیں ذرا جوش میں سنیں. روز محشر وہ شفاعت کو پکاریں جا, سر اٹھائے ہوئے وہ پل سے گزارے اور زبان سے یہ لگاتے ہوئے مارے جاتے اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگے ہیں نہیں مارے جاتے. تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اس نشانی کی جو سگے گئے نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگے گئے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بیس کم کر دیجیے تھوڑا, بیس کم کر دیجیے. زندگی کے ساتھ یہ شعر آواز بڑھا دیجیے, اور یہ وہ شعر تھوڑی آواز بڑھا دیں, بیس کم کر دیجیے. یہ وہ شعر ہے جس کی وجہ سے یہ کلام لکھنے کی طرف میرا اعلان ہوا بڑی تیزی سے. بہت توجہ کے ساتھ لکھیں گے کہ بھاگ گئی ہے, تیار ہے پورا مجمع ایک بار کہہ دے یا غوث, بھاگ گئی ہے سگے اصحاب کہف کی عادت. نہیں سنا. بھاگ گئی ہے سگے اصحاب کہف کی عادت. کون سی عادت؟ پیچھے پیچھے وہ چلا کہ تو پائی جنت. پیچھے وہ چلا کہ تو
جنت کہ میں کہاں وہ تیری پیاری صحبت کچھ سے درد سگے 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 مجھ کو نسبت تجھ سے درد سگے 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 مجھ کو نسبت میرے گردن بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. مستہ سماعت کر لیں کون ہے اس کلام کے شاعر. توجہ چاہوں گا. پہلے مصرے میں تعارف, دوسرے مصرے میں جو ہم لوگوں کی عادت ہے دعا کرنے کی, دعا کی ہے اپنے امام کے لیے, اور تیسرے مصرے میں میں خود پہنچ گیا ہوں. توجہ چاہوں گا. دیکھیے زندگی کے کہ کوئی کیا پوچھے کوئی کیا پوچھے بھلا فکر رضا کی توفیق. دعا سنیں کہ تیرا ہر مصرع قیامت میں بنے تیرا شفیع. کوئی کیا پوچھے بھلا فکر رضا کی توفیق. تیرا ہر مصرع قیامت میں بنے تیرا شفیع. کر کے تزمین لکھی نور نے میرا بھی فخر آقا میرا زار بھی ایک میرا رفیع چلی کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا چلی عشق محبت اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت. فقر آقا میرا زار بھی ایک نظر میرا فی چلی کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا چلی کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا. سبحان اللہ. پڑھے لاسٹ پڑھے پڑھنا. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح ہمارا جلسہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ویلن چل رہا ہے. میں ٹائم کو میک اپ کروں گا, آپ کو باتوں کو پک اپ کروں گا. اب کوئی ڈسٹرب کرنے نہ. بہتی گنگا میں سب کو ہاتھ دھونے کا شوق ہے. کیا بات. ایک بات ذہن میں رکھیے,
صدیوں سے جلسے ہوتے آ رہے ہیں، روکنے والے رک گئے لیکن جلسے نہ رکے۔ آج بھی ہو رہے ہیں اور صبح قیامت تک انشاءاللہ سنیت کے پرچم تلے جلسے ہوتے رہے۔ لیکن یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس کا دو بہت اہم مقصد ہے۔ یہ جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے جیسا عام روایتی جلسہ ہوتا ہے۔ پہلا مقصد تو بالکل آپ کے سامنے ظاہر و باہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورا کرناٹک، پورا دکن جو ہے وہ حضرت حالت کے بعد بے چین تھا کہ ایک دیدار ہو جائے، تو یہ دیدار ہاشمی کا ہے۔ آپ لوگ اپنی ماتھے کی نظر سے حضور صاحب سجادہ درگاہ محدث اعظم ان کو دیکھیں۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ تحفظات کے جلسے بہت کر رہے ہونے بھی چاہیے، حالات بھی ایسے، کہیں تحفظ اوقاف کا جلسہ، کہیں تحفظ شریعت کا جلسہ، کچھ لوگ ہیں جو گھبرا کے تحفظ طریقت کا بھی جلسہ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت کبھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے جو سب پر بیس کرتا ہے، تحفظ ایمان کا جلسہ۔ ایمان ہے تو مسلمان ہے، اور مسلمان ہے تبھی اوقاف ہے، تبھی شریعت، سب کچھ۔ ظاہر ہے یہ بہت واسط عنوان ہے، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور فیتھ اسپیشلی ان دیز سرکمسٹانسز which we are facing right now۔ کہیں ہماری درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا، کہیں خانقاہوں کو، کہیں مساجد، کہیں مدارس، اور ایک نشانہ تو ایسا ہے جو ایک زمانے سے لگاتار اور وہ گھن کی طرح ہمارے گھروں میں گھس گھس کے ہمارے عقیدے کو بگاڑ رہا ہے۔ چند دن پہلے کچھ انفارچونیٹ موقع بھی اس شہر بنگلور میں دیکھے، مناظرے کے اور اللہ جانے کیسے کیسے مباحثے کے۔ تو یہ ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ کلیئر کیا جائے کہ آخر سنیت ہے کیا۔ سبحان اللہ۔ What does mean by سنیت؟ بہت لڑ چکے ہیں۔ have to know the reality of سنیزم۔ کیا بات ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت لیمیٹڈ ہے، اس لیے میں وہ جو حصہ جو داخلی امور سے جڑا ہوا ہے وہ پورا حصہ میں حضور غازی ملت کے سر رکھ رہا ہوں۔ صحابہ کا کیا کردار ہے اور اہل بیت سے کتنا پیار ہے، یہ انشاءاللہ اس پر ان سے بہتر بولنے والا اردو زبان میں تو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بیماری اور ہے اس سے پہلے والی، وہ بڑی بنیادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کون؟ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ پہ کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے پہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور کچھ لوگ کہیں کے بھی کہتے ہیں رسول تھے۔ اس ڈفرنس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اسی تناظر میں نے قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ یہ 8-10 منٹ میں آپ کا دوں گا، تھوڑا سا انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں، بنگلور شہر کے بڑے بڑے عمائدین، علماء دین سب بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں۔ یہ 8-10 منٹ ذرا توجہ سے سننا ہے، خاموشی سے بھی سنیں گے تب بھی چلے گا، لیکن توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ گردن لٹکا کے بھی سنیں گے تو کوئی پرابلم نہیں، پھر گردن کھڑی کیسے کی جاتی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اے محبوب یہ غیب کی باتیں جنہیں آپ کی طرف بھیجتے ہیں، وحی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، حالانکہ اس سے پہلے آپ اور آپ کی قوم اس سے بے خبر تھی۔
اگر آپ غور کریں اس پرٹیکولر آیت تو اس میں دو الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ فلیور ہے، الگ الگ بات ہے۔ یہ بیماری جنم کہاں سے لی ہے اہل سنت میں، کہ ہارٹ کیسے کیسے بنے، اس طرف میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہیے۔ اگر آپ پہلا حصہ دیکھیں، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، تو اس میں مصطفیٰ کی فضیلت نظر آ رہی ہے۔ کیا نظر آ رہی ہے؟ فضیلت، ڈگنیٹی آف پروفٹ، سپیریٹی آف ہولی پروفٹ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا حصہ، حالانکہ آپ کو اور آپ کی قوم کو اس سے پہلے اس کی خبر نہیں تھی، اس میں مثلیت نظر آ رہی ہے، سملیرٹی نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہم ہیں ویسے نبی ہیں، جیسے نبی ہیں ویسے ہم ہیں، اسی ایک آیت کے اندر آدھا حصہ حضور کو ایکسپشنل بتا رہا ہے اور آدھا حصہ حضور کو ہماری طرح بتا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نبی میں یہ دونوں ہونا ضروری ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا بات سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آوے تو بھی سبحان اللہ۔ ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف وہ 8-9 منٹ میں دینا چاہ رہا ہوں، جسے آپ لے کے جائیں تو کچھ لے کے اٹھیں۔ نبی میں دونوں ضروری، فضیلت بھی ضروری ہے، مثلیت بھی ضروری ہے۔ اگر نبی کی فضیلت کو مانے، صرف فضیلت کو، مثلیت کو نہ مانے، تو معاذ اللہ نبی کو خدا ماننا پڑے گا۔ پھر نبی نہیں خدا ہو جائے گا جس کا کوئی مثل ہی نہیں سکتا، مثل ہی شے۔ اور اگر ہم صرف سملیرٹی کو مانیں، صرف مثلیت کو مانیں، صرف بشریت کو مانیں، صرف اپنے جیسا مانیں، تو پھر نبی کو ہماری طرح ماننا پڑے گا، وہ بھی نبی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی کے لیے دونوں کرنا، فضیلت بھی ضروری، مثلیت بھی ضروری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں پہلے ذرا پٹری کی جائے پھر ٹرین چلا، توجہ سے جملہ ضائع نہ۔ فضیلت کا تعلق عروج سے، ٹو گو اپ، اور مثلیت کا تعلق نزول سے ہے، ٹو کم ڈاؤن۔ نبی میں دونوں ہونا ضروری۔ نبی وہی ہے جو بے مثال بھی ہو، صاحب کمال بھی ہو، اور انسان بھی ہو، ہماری طرح بھی ہو۔ انسان نہیں مانا تو رحمان ماننا پڑے گا، جو شرک ہو گیا، اور انسان ہی مانا اور کچھ نہیں مانا، معمولی انسان ماننا پڑے گا، جو کفر ہے۔ سنیت نام ہے، شرک اور کفر دونوں سے، دونوں، یعنی نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، جو اعتدال ہے اسی کا نام سنیت۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں نبوت کے حوالے سے۔ ابھی میرا 2-3 منٹ ہوا ہے۔ 3 طرح کے لوگ، ایک وہ ہے جہاں نبی کا نام بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ جیسے ہم نبی کے نام کو بھی جانتے ہیں اور ان کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے نبی کا نام تو ہے لیکن پیغام غائب ہے، جیسے یہود ہیں، نصارہ ایکسیکٹرا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنی تحریف کر دی کہ پیغام ہی غائب ہے۔ اور تیسرا وہ گروپ ہے جہاں نبی کا نہ نام ہے نہ پیغام۔ آج میری گفتگو کا عنوان وہ تیسرا گروپ بالکل ہے، صرف وہ گروپ، 2 گروپ، ایک وہ جہاں نام بھی ہے پیغام بھی ہے، اور ایک وہ جہاں نام تو ہے لیکن پیغام نہیں۔ ایسے لوگ جن کے نبی کا کنسپٹ ہے لیکن پیغام کا ہے، ایک طبقہ وہ بھی ہے۔ اور ہماری طرح بھی ہے جہاں نام بھی موجود ہے، پیغام بھی موجود ہے۔ جب ہم بشریت، اگر کوئی بولے سے منہ سے چپ نہ کرائیے ورنہ ایک شور کا اضافہ ہو، جس کو بولنا ہے وہ بولے گا، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ادھر رکھیں، تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل بیداری کے ساتھ۔ فضیلت اور مثلیت، ڈگنیٹی، ایکسیپشنز آف پراپرٹی،
and similarity of prophet. اس فضیلت و مثلیت کے تناظر میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم نبی کے تعلق سے عقیدہ بناتے ہیں تو کل 5 عقیدے بنتے ہیں. کتنے زور سے بولو؟ نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ، صرف 5. پہلا عقیدہ کافرین کا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں نہ نام ہے نہ پیغام. ان کی ہو سکتا ہے نہیں. پہلا حصہ کافرین کا ہے. ان کا عالم یہ ہے کہ یہ نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کا they deny the dignity of prophet اور مثلیت کا پرچار کرتے ہیں. رات دن صبح شام صرف مثلیت کی باتیں کریں گے، فضیلت کے بالکل ایبسولوٹلی انکار کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں میرے دوست جن کا نبی کا نام تھا لیکن پیغام کا احترام نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو قوم نے جا کے کہنے بات کی ہے اے نوح ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو ایک معمولی انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. 2 آنکھ ہماری طرح، آپ کے پاس زبان بھی ہماری طرح، آپ کے ساتھ آپ کے پاس 2 ٹانگیں ہماری طرح، 2 ہاتھ ہماری طرح، سر ہماری طرح، سینہ ہماری طرح، سب کچھ ہماری طرح. تو آپ نبی رہیں یوں ہی رہیں، یہ نہیں چلے گا. اتنا کہا، ان کے کفر پر ٹھپا لگا دیا جناب نوح نے یہ کہہ کر کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روح زمین کو کافروں سے پاک کر دے. طوفان آیا، پوری دنیا ڈوب گئی، صرف وہی بچے رہے جو نوح کی کشتی میں بیٹھے. اس لیے کشتی کی قیمت کو سمجھو، ہلا نہ کر. توجہ کرو. کیا کہا تھا انہوں نے؟ نبی ہماری طرح ہے. زور سے بولو، کیا کہا تھا؟ یہ ہماری طرح. ابھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ جانے شکل کیسی ہے، لیکن کہتے ہیں نبی وہ تو ہماری طرح، ہم نبی کی طرح ہیں. ان کو ذرا پیار سے سمجھا دیں کہ سنو، جب امت نوح، توجہ چاہوں گا، امت نوح جب نوح کی طرح نہیں ہو سکتی تو مصطفیٰ بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ. آئیے دوسرا سیٹ. پہلا تو آپ نے سوچے وہ لوگ ہیں جن کے لئے کا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ إِلَىٰ آخِرِ. دوسرا سیٹ ہے مشرکین. کن کا دوسرا بولو؟ مشرکین، جو پارٹنرز بناتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں. ان کا عالم یہ ہے، توجہ سے دنیا میں بڑی گہرائی سے، یہ لوگ نبی کی مثلیت کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو انسان ہیں، وہ تو گاڈ ہے نا ہوگا. اور صرف فضیلت کا اقرار کرتے ہیں. جب ان سے کوئی پوچھتا ہے ارے نبی اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، تو کہتے نہیں وہ نا گاڈ. They deny the similarity of prophet among us. وہ انسان ہیں، ان کی انسانیت کا انکار کرتے ہیں، ان کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. یہ وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی. سبحان اللہ. کون ہے؟ دور سے بولو. مشرکین. کون ہے؟ مشرکین. یہ بھی ہمارے لیے چیلنج ہے، ہم جانتے ہیں تو پہچانتے ہیں. تیسرا بڑا انٹرسٹنگ سیکٹ ہے، تیسرا سیکٹ ہے جو فضیلت اور مثلیت کے بیچ میں کنفیوز رہتے ہیں. عربی میں کہا جائے تو مذبذبین. کیا ہے؟ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، کبھی دونوں کو برا، کبھی دونوں کو ایکسپٹ. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. کبھی کہتے ہیں یہ ہے، کبھی کہتے ہیں وہ ہے. یہ منافقین بھی. اور آج کی اگر زبان میں کہا جائے تو سورہ کلی
अरे जोर से बोल दो यार, कुल्ली कंफ्यूज नहीं हो। ये कभी मिसलियत वालों को फॉलो करते हैं, कभी फजीलत वालों, ये कभी नबी की फजीलत का जलसा करते हैं, कभी नबी की मिसलियत का इज्तिमा करते हैं। कंफ्यूज। जब ये कंफ्यूज नजर आ जाए तो समझ जाओ ये भी ऐसे ही है, जस्ट लाइक ए फ्यूज। कंफ्यूज नहीं, फ्यूज हो चुका। क्या बात है। चौथा, सुभान अल्लाह। चौथा तवज्जो, पहला आपने सुन लिया, मैं फिर दोहरा। काफिरीन, काफिरीन वो है जो नबी की फजीलत का इनकार करते हैं, मिसलियत करते हैं। मुशरिकीन इसी के अपोजिट, ये मिसलियत का प्रचार नहीं, ये फजीलत का प्रचार करते हैं, मिसलियत का इनकार करते हैं। और मुज़ब्ज़बीन दोनों के बीच में कंफ्यूज है। चौथा फिरका है मुदाहनीन। किसका? जो चाहूंगा मैं आसान भी कर दूंगा। मुदाहनीन यानी गुस्ताखों का फिरका। मैं कोई फिरके का नाम नहीं ले रहा हूँ, टेंशन मत लेना, बस गुस्ताखों का फिरका। इनका आलम ये है कि ये, और गौर से सुनिएगा, बड़ी बारीक बात है, ये लोग नबी की फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं। लफ्ज़ सिर्फ पे गौर कीजिए, ये इनकार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। They accept the dignity of prophet, but don't promote नहीं करते, सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं। और जब बात नबी की मिसलियत की आती है तो 3 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 40 दिन हो, बस नबी की मिसलियत ही का प्रचार और सीरत नबी के बैनर तले मुस्तफा की सीरत बयान करने में नबी की ये मिसलियत, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। और जब उनसे कोई पूछता भाई फजीलत भी बयान करो तो कहते हम कहाँ इनकार करते हैं। ये है मुदाहनीन का फिरका, the most dangerous फिरका। And last but not the least, पांचवा most significant sect, मोमिनीन का। जोर से बोलो, मोमिनीन यानी हम लोग। और आसान कर दूं, अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात। चलिए मैं और आसान कर देता हूँ, सुन्नियों का फिरका। अब इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर पाऊंगा। सुन्नियों, हम लोग, हम क्या करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, गौर से सुनिएगा। हम नबी की मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं। फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, ऐसे हम लोग मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं। हम नबी की मिसलियत का इनकार नहीं करते। हम मानते हैं कि वो अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, फातिमा के पापा हैं, खदीजतुल कुबरा के शौहर हैं। हम उन्हें मानते हैं कि वो 12 रबीउल नूर को इस दुनिया में पैदा हुए, वो इनमें है। हम उनकी मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं, सिर्फ इकरार। और जब बात फजीलत का उतरावे तो हम इकरार नहीं, बरसरे मेंबर उसका प्रचार करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, ताजुल उलमा, गाज़ी मिल्लत, नारे रिसालत। हम चाहे हमारा जलसा हो, वहाँ जिक्र मुस्तफा महफिले हो, वहाँ जिक्र मुस्तफा 11 दिन हो, वहाँ जिक्र मुस्तफा 12 दिन हो, वहाँ जिक्र मुस्तफा कॉन्फ्रेंसेस हो, वहाँ जिक्र मुस्तफा। अरे हद तो ये है कि जिस तरह कुरान के पारों में जिक्र मुस्तफा, उसी तरह दुनिया के अंदर भी जिक्र मुस्तफा। सुभान अल्लाह। ये पूछते हैं कि थोड़ा सा हुजूर की सीरत, हुजूर की फजीलत भी बयान कीजिए, मिसलियत भी बयान कीजिए, तो हम भी उन्हीं की स्टाइल में जवाब देते हैं, हम कहाँ इनकार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
مناظروں کا شہر کہلانے لگا۔ واہ 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 واہ۔ ایسے ہی دو گروپ میں مناظرہ ہو رہا تھا، ایک طرف مداحنین کی جماعت تھی، ایک طرف مومنین کی جماعت۔ گھر مطالعہ دونوں نے کیا، صبح 10 بجے جب سب پہنچے ممبر پہ تو جو مومنین کی جماعت کے جو متکلم تھے کھڑے، انہوں نے کہا سنو بھائی، اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو، سنو، ہم دونوں رات بھر کتابیں پڑھ رہے تھے، میں فضیلت کے دلائل پڑھ رہا تھا، یہ لوگ مثلیت کے دلائل ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم لوگ اس کوشش میں تھے کہ کچھ ایسا مل جائے جس سے نبی کی شان نظر آئے، اور یہ لوگ اس کوشش میں تھے کچھ ایسا مل جائے جس سے نبی ہماری طرح سمجھ میں آئے۔ تو یہ بتاؤ گاؤں والوں، رات اچھی کس کی گزری؟ سب نے کہا حضور آپ کی رات اچھی گزری۔ یاد رکھنا، اللہ کی شان کے پورا قرآن مقدس کو الف لام میم سے الحمد سے لے کے والناس، اللہ نے اپنے محبوب کی مثلیت کہیں بیان نہیں کی۔ ارے محبوب تو محبوب کسی نبی کی مثلیت، جب بات مثلیت کی آئی تو خود نہیں کی، کروائی۔ قرآن کی آیت گواہ، جب بات حضرت ابراہیم کی آئی، رب تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جب بات جناب ادریس کی آئی تو قرآن نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ جب بات جناب اسماعیل کی ہے تو قرآن نے برملا کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ جب بات جناب موسیٰ کی ہے تو قرآن نے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ جب بات حد تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی کوئی محبوب بندی ہو اور اللہ اس بندی کا ذکر کرے تو فرمائے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اے بنگلور کے غیور مسلمانوں، اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو ملا کی نہیں اللہ کی سنت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی سنت دیکھو، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اے میرے نبیوں، جب فضیلت کی بات آئے گی تو میں ذکر کروں گا، جب مثلیت کی بات ہو تو تم کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضور تاج العلماء، حضور غازی ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آیت کریمہ اور اسی مفہوم کو مزید واضح کرتی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اللہ پاک فرما نہیں رہا، کہلوا رہا، یہ محبوب آپ کہہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہہ، آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ظاہری چہرے مشرے میں میں تمہاری طرح، میری جانب وہی آتی ہے۔ یہ دوسرا حصہ اکثر رہ جاتا ہے کہ میری جانب وہی آتی ہے، اس میں بھی فضیلت و مثلیت کا مشرر ہے، مگر خاص بات ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کہا کہ تم ان کی طرح بشر، بلکہ اپنے محبوب سے کہلوایا۔ کیا؟ یاد رکھیے، اگر میں اپنے آپ کو 1000 بار کہوں نورانی جاہل ہے، نورانی جاہل ہے، نورانی جاہل ہے، آپ بولو گے؟ بولو گے نہیں؟ ہرگز نہیں۔ برداشت کر پڑھو، اپنے کو جاہل بول رہے ہیں، یہ حضرت کی خاک ساری، ان کے ساری، یہ ان کا بڑاپن ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میرے والد گرامی حضور غازی ملت صرف ایک بار نورانی جاہل تو میرے لیے سمجھ جائے گی، پھر ہر بندہ جو ہے وہ انٹائٹل ہو جائے گا کہ مجھے جاہل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بڑا اپنے چھوٹے کو کہہ دیتا تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہو جاتی ہے، سند ہو جاتی، کیا بات ہے، سند ہو جاتی۔ یہی وجہ کہ مکہ کے لوگ، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، مکہ کے لوگ جسے ابو الحکم کہتے
حکمت والا ابو الحکم کہتے تھے. میرے نبی نے ایک بار کہا ابو جہل تو اس کے لیے سنت ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑا اپنے چھوٹے کو کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے سنت ہو. یہی وجہ کہ اللہ نے کہلوایا, خود کہا نہیں, خود کہہ دیتا تو سند ہو جاتی. اے محبوب تم کہو تاکہ ساری سمجھے لوگ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق ہے, حق ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بات اور اس پہ لگتی ہوں, پھر بھی اللہ ہے, کریم ہے, مالک ہے, خالق ہے, کہہ دے گا. یہ کہلوایا, اس کہلوانے کو اگر آپ نے دل میں اتار لیا مضبوطی کے ساتھ تو آج کے جلسے کا مقصد بن گیا. سبحان اللہ. توجہ چاہوں, قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ فرمائیں, توجہ, میں نہیں کہوں گا, میں نہیں کہوں گا, آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرح بشر ہے محبوب, میں نہیں کہوں گا. آئے ایسے لوگ جرت والے ہیں کہ جو بات اللہ نہ کہے وہ ملا کہہ دے. اے محبوب میں نہیں کہوں گا, آپ کہیں, آپ کہیں. مجھے اگر بیان کرنا ہو, اگر آپ کے رخ بددہا کا ذکر کرنا ہوگا تو بددہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, میں کہوں گا. آپ کی زلفوں کی بات آئے گی تو واللیل اذا یغشی, میں کہوں گا. آپ کی زبان کی بات آئے گی تو وما ینطق عن الہوی, میں کہوں گا. آپ کے ہاتھوں کی بات آئے گی تو ید اللہ فوق ایدیہم, میں کہوں گا. آپ کے قدموں کی بات آئے گی تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میں کہوں گا. آپ کے دل کی بات آئے گی تو یاسین والقرآن الحکیم, میں کہوں گا. اے محبوب, جاہو جلال ہو تو میں بیان کروں, فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں, حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں, جود و نوال ہو تو میں بیان کروں, برگزیدگی ہو تو میں بیان کروں, بلند رسیدگی ہو تو میں بیان کروں. میں کہوں گا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں کہوں گا. قد جاءکم برہان من ربکم, میں کہوں گا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, میں کہوں گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, میں کہوں گا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, میں کہوں گا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, میں کہوں گا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, میں کہوں گا. بشیر و نذیر ہو تو میں کہوں, سراج منیر ہو تو میں کہوں. امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت ہو تو میں بیان کروں. مگر اے مصطفیٰ, یہاں فضیلت کے ساتھ مثلیت بھی ہے, بشریت کے ساتھ مثلیت بھی ہے, اسے میں نہیں تو بیان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, تحفظ ایمان کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے شان مصطفیٰ, میں نہیں بیان کروں گا. اے مصطفیٰ تم بیان کرو. ایک اور بات کہتا چاہوں, حضور غازی ملت کے قدموں, ان کے قدم بوسی کرتے ہوئے ان کی صحبت میں رہتا, جو مجھے بولنے کا شعور پیدا ہوا. کیا بات ہے, اور جو ان کا ڈی این اے میری باڈی میں مجھ سے بلوا رہا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بس وہی خیرات میں لے کے حاضر ہوں. حق ہے, ایک ایسی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ساری بات بالکل ان کو بھی سمجھ میں آ جائے جو سمجھنے آئے, اور انہیں بھی آ جائے جو نہیں سمجھنے آئے. توجہ ہے نا؟ بے شک. کہاں خلق کی سرزمین, ہری ہریالی زمین, اور کہاں یہ مکے کا بنجر, کہاں حضرت نے یہ قربانی دی. وہ پورا سیریا اور آدھا یمن, آدھا عراق, یہ سب نمرود کے دائرے حکومت میں. نمرود کا نام سنا ہے نا؟ بہت بڑا مرود, سا ہوا مرود, مارے جائے تو نہ فاتحہ نہ جلوس. اتنا بڑا مرود, کیا بات ہے.
اچھا بندہ نہ بن سکا خدا بننے کا دعویٰ کرتا. حضرت ابراہیم سے پنگا پڑ گیا. جناب ابراہیم کی خلت پہ میرے ماں باپ میرے بچے کو سبحان اللہ. اس ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی ہوئی. حضرت ابراہیم نے دعویٰ کیا ہے نمرود میں جس خدا کا بندہ وہ مارتا بھی ہے چلاتا بھی ہے. یحیی و یمیت. وہ خدا ہے تو ایسا کر کے ایسا کر کے دکھا. نمرود نے اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا. جسے کل چھٹی ملنے والی تھی اسے سولی پہ لٹکا اور جسے سولی پہ لٹکنا تھا اسے چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں بھی خدا ہوں, میں بھی مارتا اور جیتا. حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں بے شک بے شک. لیکن انہوں نے ایک سوال اور کر دیا. سن, میں جس خدا کا بندہ وہ پورب سے سورج نکالتا پتی بہا من المغرب اور پسچم میں ڈوبوتا. وہ خدا ہے تو ایسا کرتے ہی. فبہت الذی کفر. نمرود کی کمر نہ دے کے ادھر نہ دے کے ادھر. سوچا کچھ زمین کا معاملہ ہوتا تو لین دین کر لیتا. کیا بات. کچھ ٹیبل کے نیچے سے کچھ ٹیبل کے اوپر سے. یہ تو سورج میں مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے. کسی علی بلی کھمبا نوچے. مناظرہ ہار گیا. بغیر شرائط مناظرہ طے ہوئے مناظرہ. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے یہاں تو شرائط کچھ گھنٹوں نکل جاتے ہیں, مناظرہ ہو ہی نہیں. ہار گیا. ایک واقعہ اور ایک دوسری طرف چلو. حضرت امام طبرانی نے اپنی موجم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا. بے شک. مقام صحابہ سارے صحابہ نے نماز عرض ادا کرنا, سب نے پڑھا. حضور نے بھی پڑھ لیا, لیکن کیونکہ حضور کی خدمت میں مولا علی تھے انہیں موقع نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ سرکار کے زانوں پہ سر رکھ کے نبی سو رہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آگے سے لے کے پیچھے تک جملہ زیادہ نہیں. اب حدیث میں ہے کانا ینام علی. علی سو رہے تھے, سوری نبی سو رہے تھے. علی کے زانوں پہ سر رکھ کے حدیث میں ہے سو رہے تھے. لیکن ہر سنی جانتا ہے نبی سو نہیں رہے تھے, علی کا دل ٹو رہے. آہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھیں میری تابع داری میں بیٹھا رہتا ہے یا نماز کی جلدی میں مجھے اٹھاتا ہے. آج کے لوگ ہوتے ہیں تو ایک دم ماڈرن قسم کے مسلمان, روکھے روکھے مسلمان, جہاں نہ عشق کی چاشنی ہو نہ نعت و مرتبت کی لذت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسے لوگ ہوتے کہتے ہیں حضور اٹھیے اٹھیے, سورج ڈوبنے والا, مجھے اثر پڑھنا ہے. حضور کے آرام میں خلل ڈال دیتے, یہی تربیت دیتے ہیں. مگر علی کو دیکھو, ایک من میں خیال آیا ہوگا, میں انکار نہیں کر رہا کہ چلو حضور کو جگہ کر کے نماز ادا کر لوں. میرے اندر سوچا کہ اگر میں نے آقا کو اٹھا کے انہیں بھی آرام کر کے نماز پڑھی تو میرا مولا کیسے قبول کرے گا. محبوب کو تکلیف دے کے خدا کو راضی کرنا. کیا بات ہے. یہ کسی اور جماعت کا شعر ہے, اہل سنت کا. یہیں سے تو سنیوں نے عقیدہ لیا. بے شک. نام کے مولائی نہیں, کام کے مولائی. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. یا رسول اللہ. حضور تاج العلماء, زندہ باد, اشرفی دھولا. زندہ باد. ہم جانتے ہیں کہ علی 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 کرنا شریعت نہیں. شریعت نام ہے صحابہ کی توحید. اسے میں ٹچ نہیں کرنا چاہتا, وہ انشاءاللہ حضور آگے میرا تفصیل سے بیان کریں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. علی کے ساتھ میری نظر جتنی سہانی گھڑی پہ ہے اتنی ہی اپنی گھڑی پہ بھی ہے, اور میں اپنی بات کو 8-9 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ لوگ. بے شک, بے شک. حضرت علی نے اپنی نماز کو بند کر دی.
من میں خیال ضرور آیا ہوگا لیکن سوچا پڑھ لوں. توجہ کیا حضور کو سونے دو, نماز قضا ہوگی تو ادا ہو جائے گی, اگر محبت قضا ہو گئی تو کیسے ادا؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اگر محبت قضا ہو گئی تو کیسے ادا ہوگی؟ اپنی نماز کو قربان کر دیا. اسی اثنا میں سورج ڈوب گیا. سورج کا ڈوبنا تھا, وہ اتنا کاری زخم تھا دل پر, ایسا غم تھا علی کا کہ اس غم کو علی برداشت نہیں کر سکے. and he started to cry, رونے لگے. علی علی کا نعرہ لگانے والے سن لیں. کبھی آپ کو ایسا ہوا کہ نماز چھوٹ گئی تو چھوٹنے کا غم ہو؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. سچے ہے میری مولائی ہو تو ذرا نماز کا غم لے کر کے لے کر. کیا بات ہے. علی کو یہ غم کھایا جا رہا کہ میری نماز چھوٹ گئی. ساری زندگی کبھی میں نے نماز میری قضا ہی نہیں ہوئی تھی, چاہے سفر میں رہوں حضر میں رہوں. سورج ڈوب گیا. علی couldn't control himself and his tear comes out from the eye. آنکھ سے آنسو کا باہر چھلکنا. زانوں پہ سرے پاک مصطفیٰ کا رخ بطوحہ پہ ایک قطرہ گرا. نبی کی آنکھیں کھل گئی. حدیث کے الفاظ سنو, میرے نہیں حدیث کے. حضور فرماتے ہیں مالک یا اخی سرکار, اخی کو کہا ہے میرے بھائی کیا ہوا؟ بھائی ہو تو ایسا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیوں رو رہے؟ لماذا تبکی, کیوں رو رہے؟ حضرت علی نے سورج کی طرف اشارہ کہا حضور دیکھیے سورج ڈوب گئے. میں آپ کی تابعداری میں تھا, آپ کی اطاعت میں تھا. دل میں خیال آیا کہ پڑھ لوں, لیکن پھر سوچا اگر آپ کی دل آزاری ہو گئی, بے آرامی ہو گئی تو میرا مولا میری نماز میرے منہ پہ مار دے. میں نماز کو تو قربان کر سکتا ہوں, آپ کی محبت کو نہیں, لیکن یہ غم بڑا شدید تھا نماز کا چھوٹنا, برداشت نہیں کر سکا. آپ کی آنکھ کھل گئی, حضور معاف کیجیے. اتنا کہنا تھا. قام النبی, حضور کھڑے ہوئے. وہ ورفع یدہ, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. حدیث کے الفاظ امام طبرانی نے اپنی موجم میں اس حدیث کو نقل کیا. فرماتے ہیں یا اے میرے رب, ان علی, توجہ, ان علی کان فی طاعتک و طاعت نبیک فرد لہ الشمس. اے اللہ, میرا علی, تیرا علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا, تو علی کے لیے سورج کو پلٹا دے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو علی کے لیے سورج کو پلٹا دے. فرق دشن, اللہ نے سورج پلٹا. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کر پیچھے. نماز پڑھنا اللہ کی فرما برداری ہے کہ چھوڑنا؟ بولو. بالکل نرسری کے جی کے سٹینڈرڈ کا سوال ہے. کیا ہے پڑھنا؟ زور سے بولو. پڑھنا. اور حضور کیا فرما رہا ہے چھوڑنے والے کے لیے؟ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی, اس کے لیے علی میری اور تیری فرما برداری میں تھا. اے کیا بات ہے, کیا بات ہے. ان کو بھی سمجھانا پیار سے کہ فرما برداری یہ نہیں ہے کہ نبی کو چھوڑ کے خدا کو پایا جائے. یاد رکھنا, جب میرا خدا ایک کلمے میں اپنے نبی کو خود سے جدا نہیں کرتا تو مومن کے دل میں کیا جدا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, حضور تاج العلماء, اشرفی دولہ, حضور غازی ملت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھوڑنے والے سے کہا میری اور تیری فرما برداری میں تھا تو سورج کو پلٹا دے. مصطفیٰ کا معجزہ دیکھو بنگلور میں, تاریخ تخلیق میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس سے پہلے ایسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ اور وہ بھی پسچم سے, مغرب سے پلٹ گیا, نکل گیا. علی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. اب سورج ڈوب نہیں رہا, علی رکوع میں ہے, سورج ڈوب نہیں رہا. علی سجدے میں ہے, سورج ڈوب نہیں رہا. علی بھی کھڑے ہوئے, سورج ڈوب نہیں رہا.
میں نے عالم خیال میں سورج سے پوچھا سورج کب ڈوبو گے؟ کیا بات ہے؟ کب ڈوبو گے؟ تو سورج نے بھی مچل کے کہا پہلے پوچھتا تو بتا دیتا کب ڈوبوں گا۔ سبحان اللہ۔ علی سے پوچھو جن کے لیے میں نکلا، علی سے پوچھو کب ان کی نماز عصر مکمل ہوگی؟ کب وہ کیونکہ سن روزانہ میں سبھی کے لیے نکلتا تو ٹائم پہ ڈوبتا، کیا بات ہے؟ لیکن اس وقت میں سبھی کے لیے نہیں، علی کے لیے۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب تک علی کی نماز مکمل نہیں ہو میں نہیں ڈوبوں گا، میں نہیں ڈوبوں گا۔ ذرا قربانی کا رنگ دیکھو اور ریٹرن گفٹ دیکھو کہ جب تک علی نے اپنی نماز عصر نبی پہ قربان نہیں کی تھی، علی سورج کو دیکھا کرتے تھے اور جب قربان کر دی تو سورج علی کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری۔ ڈوبا ہوا سورج نکل گیا، توجہ چاہوں گا، ڈوبا ہوا سورج نکل گیا۔ پھر میں دوہرا دوں، ڈوبا ہوا سورج۔ اور یہی تو دلیل پوچھی تھی حضرت ابراہیم نے، اے نمرود میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ پورب سے نکالتا ہے پشچم میں ڈوبوتا ہے، تو خدا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ اس کی تو کمر ٹوٹ گئی نمرود کی، لیکن حضور نے نکال دیا۔ کیا بات ہے؟ سبحان علی اللہ۔ کے لیے نبی نے، غور سے بولو یار، نکال دیا تو کہیں ایسا نہ ہو اے محبوب لوگ حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں کہیں خدا نہ کہتے، اس لیے کہو انا بشر مثلکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، تحفظ ایمان کانفرنس، حضور تاج العلماء، حضور غازی ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے؟ یہ جو مومنین اور مداہنین کے بیچ میں جو نقطۂ نظر کا اختلاف، پھر سے میں دوہرا دوں، مداہنین جو ہیں وہ نبی کی فضیلت کو صرف مانتے ہیں اور مثلیت کو پھیلاتے ہیں، اور مومنین نبی کی مثلیت کو صرف مانتے ہیں، فضیلت کو پھیلاتے ہیں۔ یہ جو پرسپیکٹو کا ڈیفرنس ہے، پوائنٹ آف ویو کا جو ڈیفرنس ہے دونوں گروہ میں، مداہنین میں اور مومنین میں، وہ دونوں گروہ اس حدیث کو پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے؟ نتیجہ اپنے اپنی فکر کے حساب سے نکالتے ہیں۔ جب سنی اس حدیث کو پڑھتا ہے تو دلیل ویسے ہی پیش کرتا ہے جیسا میں نے کیا۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ معجزہ نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے لوگ؟ اور جب یہ لوگ مداہنین لوگ جب پڑھتے تو کہتے دیکھا اللہ کی طاقت، دیکھا اللہ اپنے نبیوں کی بات کو رد نہیں کرتا، نبی نے دعا مانگی اللہ نے دعا قبول کر، بات جھوٹ نہیں، نبی نے دعا مانگی، واقعی نبی نے دعا مانگی، واقعی اللہ نے قبول کی، مگر تجھے صرف یہ دعا لگ رہی ہے، یہ مصطفیٰ کا معجزہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ یہی فرق ہے دونوں گروہ میں، وہ ہر فضیلت میں مثلیت کو ڈھونڈتے ہیں اور ہم مثلیت میں بھی فضیلت کو ڈھونڈتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت مصطفیٰ نہیں تو اور کیا کہ جو ان کا صرف دیدار کر لے وہ صحابی ہو، کیا بات ہے؟ مقدس جماعت ہو۔ اس لیے اگر اپنے ایمان کو بچانا تو مصطفیٰ جان رحمت یہ جو ایمان بالرسالت ہے نا، اسے بہت مضبوط کرنا پڑے گا، نہیں تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستہ۔ کیا بات اور ہے؟ مسلمانوں کی طرح اپنا عشق رسالت بے بدل کرو، جنہوں نے بدر احد خیبر اور خندق میں پرچم اسلام کو لے، اپنے ایمان کو بچانا تو ان کی کاپی کرو جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دی، انہیں ان کی سنت میں چلو جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ گئے، ارے جن کا نام سن کر کفر کا شیش محل ٹوٹ جائے، جنہوں نے
मैदान बदर व हुनैन में, आखिरी मैदान बदर व हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तहफ़्फ़ुज़ ईमान के मिंबर से मैं ये कहूँगा, ये 70, 80, 90 साल की जिंदगी को अपने लिए सब कुछ न समझो, आगे अबदी जिंदगी है, उसे अच्छी बनाना है तो रिश्तेदारी न देखो, मुस्तफा की वफादारी है। क्या बात है, क्या बात और है। ये यूट्यूब पे जो लोग आजकल बैठे हैं, बियर और शराब की शेयर मार्केट वाली यूट्यूब, जिससे आज तक मैंने एक पैसा नहीं लिया, मेरे पास बहुत सारे वो हैं, आता है मैं रिटर्न करवा देता हूँ या गरीबों को दे देता हूँ। मुझे मालूम है ये सब शेयरिंग जो है, ये सारे पैसे शराब की कंपनियों से आ रहे हैं, सब बियर की कंपनियों से आ रहे हैं, और वही पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। इस पर जो बड़े बड़े मुल्ले बैठे, बल्कि कट मुल्ले ना आलिम है, बल्कि सबसे बड़े जालिम लोगों के घरों में घुस घुस जो आपके ईमान को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी इस नसीहत को अपना, और वो ये है कि जब कभी कोई ऐसा मैसेज जो आपको चौंका दे आए, तो बड़े प्यार से अपना मोबाइल लेके अपने करीब के किसी इमाम या किसी मौलाना को दिखाओ कि हजरत इसका क्या जवाब दिया। क्या बात है, मुफ्ती ना बहुत अच्छा फैसला न कर। इवन जो मैंने अभी तकरीर की है, इसे भी किसी आलिम दीन से क्लियर करवा लेना, इसमें क्या लेना है क्या नहीं। अगर ये आदत बना ली तो तुम्हें बांटने वाले खुद बढ़ जाएंगे, बांटने वाले खुद बढ़ जाएंगे। अरे न कोई राजा उनका कुछ कर पाएगा, न कोई बाजा, ये देश खाजा का था, खाजा ही करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अपने हाथों को बुलंद कीजिए और जवाब दीजिए, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले गरीब नवाज का रोजा हटा, अरे वो ख्वाजा, मैं चाहता हूँ ये जुमला स्लोगन। क्या बात है, वो गरीब नवाज जिनके बैठाए हुए ऊंटों को बड़े बड़े राजा न हिला सके, उनके गुंबद को कौन हिला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि मौला करीम हम सबको एक रखे, नेक रखे। हमारा ये बहुत खूबसूरत, आमीन, आमीन। ये हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये मोहब्बत और अमन और शांति का, ये फेर का, और ये श्रद्धा और मोहब्बत और संस्कार का जो ये देश है, इसकी जो गंगा जमुनी तहजीब है, अल्लाह ताला इसे तादेर कायम रखे। आमीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।